مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 1000 BC میں تعمیر ہوا۔ اسے ہیکل کہا جاتا ہے۔ آج کل اسے ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے، یعنی ہیکل سلیمانی، ہم جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، یعنی دور کی مسجد۔ 600 قبل مسیح میں 587 میں اسے گرا دیا گیا اور 200 برس کے بعد دوبارہ بنائی گئی اور اسی جگہ پر دوبارہ بنائی گئی۔ پھر اسے 70 عیسوی میں دوبارہ گرایا گیا اور آج تک گری ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو اس وقت وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، البتہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک گرجا وہاں بنایا گیا ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اسے تباہ کر دیا تھا اور ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے 40 برس کے بعد گرا دیا گیا، تب یہ پورا شہر ویران ہو گیا۔ لیکن پھر 60-70 برس کے بعد ہیڈریان رومن امپائر نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام یروشلم نہیں رکھا بلکہ ایلیا رکھا۔ پھر سن 300 عیسوی میں قسطنطین کے امپائر جب عیسائی ہوئے تو ان کی پوری مملکت عیسائی ہو گئی اور انہوں نے وہاں ایک گرجا تعمیر کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسائیوں نے انہیں ہینڈ اوور کیا تو نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نماز کا وقت ہے۔ عیسائیوں نے کہا آپ یہیں پڑھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر میں یہاں پڑھوں گا تو اس سے لوگ مسلمان مسجد بنا لیں گے۔ تو آپ باہر گئے اور وہاں قوت صخرہ کے اوپر جا کر اسے صاف کر کے اس پر نماز پڑھی، اس لیے کہ یہی سے معراج ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو ڈوم نظر آتا ہے یہ ایک چٹان ہے۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے اس پر قوت صخرہ ایک قبہ بنایا جسے قوت صخرہ کہتے ہیں۔ البتہ اسی احاطے کے جنوب کی طرف ایک مسجد ہے اور وہ مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ یہ قبہ بنیادی طور پر مسجد نہیں ہے، یہ تو یوں ہے جیسے مقبرہ ہوتا ہے، درمیان میں قبر اور اس کے اوپر ایک گنبد اور اس کے چاروں طرف زائرین کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک چٹان ہے جو کہ جنت سے لائی گئی ہے، جیسے کہ حجر اسود کو جنت سے لایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک بڑی سی چٹان تھی جو ایک پہاڑ کی مانند اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل بنایا تھا اور اب ہوتے ہوتے وہ ایک چھوٹا سا پتھر رہ گیا ہے۔ اصل میں سارا جھگڑا یہود اور مسلمان کا اسی پر ہے، کیونکہ یہودی وزیر اعظم نے یہ آفر کی تھی کہ ٹھیک ہے مسجد اقصی موجود رہے، اس پر قبضہ بھی فلسطینی مسلمانوں کا رہے، لیکن قوت صخرہ پر نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہے جسے گرا کر وہ وہاں پر اپنا 3rd ٹیمپل بنوانا چاہتے ہیں۔ یروشلم کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ایک متحدہ دارالخلافہ ہوگا، عربوں کا اس پر کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا ہمارا ہوگا، اور یہی جنگ کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی برکتیں اور روحانی برکتیں۔ ارد گرد سے مراد سرزمین شام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ روحانی برکتوں کا مطلب ہے جتنے پیغمبر اس سرزمین پر آئے ہیں کسی اور سرزمین پر نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی قبریں یہاں ہیں کسی اور سرزمین پر نہیں ہیں۔ دنیاوی برکتوں کا مطلب ہے وہاں کی پیداوار، وہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے مفید ہے۔ جب اس مسجد کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو اس مسجد میں خود کتنی برکتیں ہوں گی۔ روایت ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ دنیا ایک گرم بھٹی کی مانند بن جائے گی،
اور آج کل یہی صورتحال شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر رحم کرے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، آمین۔